اس لیے ہمیشہ جس کو جینا ہو وہ مرنا سیکھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات بیان فرمائی کہ یہ مثال تمہیں ان قریب یاد آئے گی اگر تم نے یاد رکھی توبہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، میں اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ مولانا روم نے ایک مثال دی مسلمانوں کے لیے، اور یہ فرمایا کہ ایک آدمی طوطا لایا تھا اور لا کے گھر میں پنجرے میں بند کر لیا۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنا سیکھو توبہ کر کے۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تم تو مرے ہوئے ہو، تمہارا دفنانے کا ٹائم ہے بھائی، سب کو دفنا دو جی، کہیں کسی بستی میں کوئی دم نہیں، سب مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ جب وہ جا رہا تھا، دہلی جا رہا تھا مثال کے طور پر، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا تمہارے لیے کیا لاؤں؟ یہ لاؤ، بچی سے، بیوی سے، سب سے پوچھا یہ لاؤ یہ لاؤ۔ چلنے لگا، چلتے چلتے اس نے طوطے سے بھی پوچھا ہاں بھائی میں تمہیں جہاں سے پکڑ کے لایا تھا تمہیں بھی کچھ کہلوانا ہے، پیغام دینا ہے اپنے ساتھیوں کو؟ اس نے کہا جی ہاں ایک پیغام دے دیجئے گا۔ کیا؟ دیکھو کیسی خوبصورت بات ہے، جنہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کام کرنا ہو اسے اور ذہن سے سنیں، انہیں بچانا ہو آنے والے وقت سے، تو تیاری کا کیا نظام اس مثال میں دیکھیں، رسایت کو ملائیے۔ فرمایا یہ کہہ دینا کہ تم تو یہاں آزادی سے مزے اڑا رہے ہو، تمہارا بھائی وہاں پنجرے میں قید ہے، یہ کہہ دیجئے گا۔ مولانا روم فرماتے وہ آدمی چلا گیا، کام کیا، بچوں وغیرہ کو اس جگہ کو بھی آیا باغ میں، اور جا کے کہا تو میرے پاس جو ایک طوطا قید ہے اس نے ایک پیغام دیا ہے۔ کیا؟ یہ کہا کہ تم تو آزادی میں ہو اور میں قید ہوں۔ فرمایا اچھا۔ 2-3 طوطوں نے یہ بات سنی، وہاں 10-15 طوطوں نے ارے یوں کر گر کر مر گئے۔ جس طوطے نے سنا زمین پر ٹپ ہو گئی۔ اسے بڑا افسوس ہوا، بھائی میں نے ایسا پیغام اس کو کیوں پہنچا دیا، میری وجہ سے 10-15 طوطے مر گئے۔ مایوس ہو کے آیا، سب کو جی ٹوٹے سے طوطے کے پاس بھی کہ ہاں بھائی میرا پیغام پہنچایا تھا، مجھے یہاں 1.5 گھنٹہ ہو گیا بولتے بولتے آپ کے سامنے، صبح سے اہل علم پھر رہے، کتنی جماعتیں پھر رہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ طوطے کو دیکھو کتنا اشارہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا تمہیں ہم کھول کھول کر کہیں گے کہ پجامے تمہارے سن رہے اٹھ کے چلے جاؤ؟ اشارے کیوں نہیں سمجھتے؟ ناپاک ہے دل و دماغ، یوں نہیں سمجھتے۔ طوطے نے پیغام سمجھا، کیا ہوا؟ اکبر میں نے تمہارا پیغام تمہارے ساتھیوں کو سنایا تھا، وہ تو سن کے مر گئے وہ، بالکل مر گئے، ہاں اوپر سے گرے نیچے مر گئے۔ طوطے نے جب پنجرے والے نے یہ بات سنی، ایک چاک کھانوا والے مسلمانوں اور جہاں کے بھی ہو، اس طوطے نے سنتے آنکھ بند کی اور پنجرے میں یوں بالکل، اسے اور صدمہ ہوا، کچھ وہاں مر گئے، کچھ بھی مر گئے۔ مسئلہ ہوا بھائی، اب اس نے پنجرے میں ہاتھ دیا، اس طوطے کو دل کے ٹوٹے ہوئے باہر رکھ دیا۔ ادھر کو گھومنا تھا، یہ طوطا اٹھا پھر ایک دم جا کے ڈالی پہ بیٹھ گیا۔ تو تو زندہ ہے، کہاں ہوا؟ زندہ ہوں میں تو۔ فرما تو مر گیا تھا۔ فرما کوئی نہیں مرا تھا، میں نے اپنے دوستوں سے وہاں سے علاج پوچھوایا تھا کہ میری آزادی کا علاج کیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو مرنا سیکھنا ہوگا، اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو مرنا سیکھنا ہوگا۔ میں مر گیا، تو نے مجھے آزاد کر دیا۔ ایک خانوا کے مسلمانوں اور جہاں کے بھی ہو، توبہ کر لو اللہ سے اور مرنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم تم اس سرد بلند رہو۔ یہی اسلام کی چاشنی، اسی اسلام کا نظام۔ ناپاک رہنا چھوڑیں گے انشاءاللہ، چھوڑ دیں گے، بالکل بھی ناپاک نہ رہنا۔ عورتیں بھی اس میں غفلت کرتی ہیں، بہت ٹال مٹول روٹی پکا رہی ہے، ایسے ہی عورتیں بھی نیت کریں گے ناپاک نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ناپاکی کے دن آوے تو وضو کرو، اس سے بیماری کا احساس کم ہوگا۔ عورتوں کے ایام بنائے اللہ تعالیٰ نے بیچاریوں کے، ان کو درد رہتا ہے، اگر اس وقت وضو کریں، صاف ستھری رہیں، پھوڑ پنا نہ رہے، تو انشاءاللہ بیماری کا احساس بھی کم ہوگا۔ مسلمانوں کو کیوں چپٹتے ہیں عورتوں کو؟ ان کے جنات سب سے زیادہ کیوں چپٹ رہے؟ انہی کے کچھ زیادہ اسکیم چل رہی، گندی رہتی ہے، گندی سندی۔ اور جب گندگی کے دن آ جاوے تو خدا کی پناہ، جنات دیکھ کے ڈر جائے، خود کہ لو الٹے ہی چلو۔ ارے بھائی بالوں میں کنگھا کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے کچھ اور بھی کوئی میک اپ وغیرہ وہ کر لے۔ یہ اتنی حسین و جمیل دھکی کھاتی پھر رہی معاشرے میں عورتیں، ان کو کچھ نہیں چپٹتا، جنت صاف ستھری رہتی ہیں، حسین جمیل رہتی ہیں۔ وہ جو پھوڑ رہتے ہیں نا ان کو چپٹتے ہیں شیطان، یہ ان کی غذا ہے، یہ انہی کے پاس آتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں چپٹتا، ان کے چپٹتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو صاف رہیں گے اور ناپاک نہیں رہیں گے۔ نمبر 2، اچھا گمان رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ اچھا گمان۔
اگر کوئی مسلمان کسی کو بلائے، پہلے نہیں بنتی تھی، جب وہ بلائے تو یہ نہ سوچو بھائی پتہ نہیں کیا، بھائی اس نے بلایا، دو ساتھ کو ساتھ لے کے چلے جاؤ، بدگمانی کیسی؟ جینا سیکھو، رہنا سیکھو۔ چوتھی چیز کیا کہی؟ اس سے بھی توبہ کریں کہ جب تمہاری بھینس دودھ دے، نہ تو اس کا دودھ دفنانا ضروری، نہ اس کا دودھ پیر پہ چھوڑنا ضروری، نہ اس کا دودھ مسجد کے امام کو دینا ضروری، لے بھائی تو پی لے۔ پہلا بھی تم بھی نہ پیا کرو، کھیس ویس آئے اس میں کوئی دم دم نہیں ہوتا، بھائی مجھے 15 دن کے بعد دیے، صاف صاف کہو، لا کے دے دیا کھسڑ، تم بھی نہ پیو۔ اس لیے سمجھے کچھ نہیں، یہ سب شرک ہے، ایمان کو کمزور کر دے گا۔ یہ اندر کی گندگی، یہ باہر کی تھی، یہ اندر کی گندگی ہے، بدگمانی، شرک۔ چادر چڑھانا قبروں پر، یہ بھی شرک ہے۔ اندازہ کرو اگر اندر مردے کو واقعتاً ہی عذاب ہے، پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں جس کے اوپر چادر چڑھا رہے ہو تم اسے اللہ والا سمجھتے ہو یا جہنمی؟ بتاؤ بھائی، جو چلا گیا کوئی اللہ والے کی قبر ہے، اگر وہ جنتی ہے تو وہ دنیا کی اس بدبو سے کیوں مرے گا؟ آپ دیکھو بعض لوگ خوشبو لیتے ہیں، وہ 10 روپے کی شیشی چکٹ سا تیل کسی کو سونگا دو تو بے ہوش ہو جاوے، اور جنت کی خوشبو کتنی اعلیٰ، اللہ اکبر، یہ بات دور چلی جائے گی۔ لیکن اگر وہ نیک ہے تو جنت کی خوشبو سے معطر ہے، جنت کے لباس زیب تن کیے ہوئے، تمہاری یہ 15 روپے کی چادر چکٹ سے ڈال دی تو قبر پہ لا گئے، اس سے مردے کو کیا فائدہ؟ اگر اس کو جہنم کی سردی لگی ہوئی ہے تو تمہاری یہ 5 روپے کی چادر اس کی سردی کیا روکے گی؟ حدیث دیکھیے۔ اگر تم نے اگربتی لگائی ہے اور اندر بدبو ہے تو اندر کیسے پہنچتی ہے یہ بھی بتاؤ، تم نے کوئی مشین کا انتظام کیا ہے کیا؟ اور اگر وہ اللہ والا ہے تو اس خوشبو سے اور اسے نفرت ہو رہی ہوگی، کم بختوں نے جنت کی خوشبو میں دنیا کی ملا دی، بیڑا غرق، وہ اور بد دعا دے گا۔ اچھا بتاؤ، عقل سے ہے؟ نہیں عقل ہے، نہیں سمجھے؟ اب ایک آدمی 40,000 روپے تولتا کی طرح آتا ہے، وہ اسے لگاتا ہے، تم نے لا کے دے دی 15 روپے کی کھانے میں سے شیشی لگا لے، وہ کتنی دعائیں دے گا تمہیں بھائی؟ مصلی بچھا کے دعائیں دے گا، یہ نہیں ہوگا کم بخت نے سر میں درد کر دیا نزلہ۔ تو جو جنت کی خوشبو اگر انہیں نیک سمجھتے ہو تو جب بھی چھوڑنا پڑے گا، گنہگار سمجھتے ہو تب بھی چھوڑنا پڑے گا، تمہارے دینے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ وہاں تک خوشبو پہنچتی نہ چادر۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی توبہ کریں گے۔ چڑھائے گے تو نہیں چادر، ایک چادر لے کے ایسی اچھی سی امی کو دے دیو، دیکھو کتنا ثواب ملے گا۔ جس کی شادی ہو رہی بہترین چادر خرید کے ساس کو دے دیو، ٹھیک ٹھاک سانس آتا رہے گا، دعا دیتی رہے گی، تو میرا جوائی ایسا ہے، وہاں چڑھاؤ چادر، ہر سال ایک چادر وہاں بھیج دو سسرال میں، دیکھو عدی کتنی مضبوط ہو۔ یہ حقیقت ہے، چادریں وہاں چڑھاؤ جہاں ضرورت ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ وہاں نہیں جہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے نہیں؟ اب 3 کام ہیں جو آپ حضرات کہیں تو عرض کر دوں کرنے کے۔ نمبر 1، انشاءاللہ تعالی ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یہ اس کشتی میں بیٹھنے کے بعد پہلی چیز ہے، اتفاق بین المسلمین کا پہلا طریقہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، اس کے بغیر آپ کو چل نہیں سکتے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ سلام کریں گے، دیر تو نہیں ہو رہی، سلام کریں گے، السلام علیکم، زیادہ بڑھاؤ السلام ورحمۃ اللہ، اور بڑھاؤ وبرکاتہ، یہ ہوگی نا، 30 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور عجیب بات یہ ہے جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے اللہ کی نظروں میں یہ اللہ کے ولیوں میں سے ہوگا، اللہ کے دوستوں میں سے ہوگا۔ بتاؤ کون نہیں بننا چاہتا اللہ کا دوست؟ بننا چاہتے نہیں؟ یہ جو آدمی سلام کرے گا پہل کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ آدمی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، اور اللہ کو ایسا بندہ جہان بھر میں پسند ہے جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہو۔ اتفاق کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کم سمجھ لے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، نہ تسبیح نہ تبلیغ نہ وعظ، کچھ نہیں۔ جب تک ایک انسان اپنے آپ کو متواضع نہیں بنائے گا، کم نہیں سمجھے گا، لڑائی دور نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کا واحد علاج ہے، اول اور آخری علاج ہے۔ کچھ بھی کر لیجئے گا نہیں، علاج نہیں ہوگا، علاج نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی سلام کریں گے نہیں آپس میں، سلام کریں گے، جو بھی ملے سلام کرو، السلام علیکم، اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کی اتنی عادت تھی کہ اگر ایک ستون سے ادھر ہوئے تو پھر سلام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابھی تو کیا ہی تھا، فرما کہ ادھر ہو کے آئے ہوں، موت بھی تو آ سکتی تھی، اللہ نے مجھے اتنی دور جانے تک زندہ رکھا، پھر تم مل گئے، پھر سلام کر لیا۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ سلام کو کیا کریں گے بھائی؟ عام کریں۔ حضور فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، جب تم بات کرو بات کرنے سے پہلے کیا کر لو؟ زور سے بتاتے رہو، نیند بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اور دیکھو دوسری فرما افشوا السلامۃ وسلموا، اگر تم نے سلام شروع کر دیا آپس میں مسلمانوں نے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم کو محفوظ فرما لے گا۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا کر دیں گے اللہ تمہیں؟ محفوظ۔ جس کی بیوی ناراض سی رہتی ہو نا، ناراض سی، یہ ڈر سا لگتا ہو بھائی بیوی، تم جاتے سلام کر لیو، چاروں خانے چیت چاہے دیکھ لیو، اگر وہ صبح سے شام تک باتیں لیے بیٹھی ہوئی ہوگی نا، آنے دو آج یوں پوچھوں گی، اور تم نے جا کے کہا بیگم السلام علیکم، فوج اڑ جائے گی، کیا کہوں سوائے اس کے کہ وعلیکم السلام، بھائی تو بھی چین سے رہو میں بھی چین سے، یہ مطلب ہوا۔ اتنی اہم چیز ہے سلام، فوراً ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو سلام کو انشاءاللہ عام کریں گے، ایک تو کام یہ۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ایک کام یہ کریں گے، کسی بھی مسلمان کا کوئی کام ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے۔ اگر تم نے اس کے اندر کچھ کھوٹ رکھا کہ میرے کام آئے گا تو تمہیں نقصان دے گی یہ چیز، اور نقصان دے رہی ہے۔ ہر انسان اس طرح پلے جھاڑ رہا ہے کہ ہم نے تو بہت کر لیا دفع کرو، ہم نے تو بہت کر لیا دفع کرو۔ تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ کرتے تو نفع ملتا۔ اور تیسری چیز یہ آپ حضرات سے درخواست ہے، گھر میں ہو یا باہر، چلتے ہو یا پھرتے، ایک چیز شروع کر دو۔ تب تم نے ٹوپی اوڑھی، دیکھو ٹوپی رکھی تھی آپ کی، ٹوپی اٹھائی تو یوں کہو اللہ تیرے لیے اوڑھ رہا ہوں۔ کچھ چلا گیا اس میں؟ کچھ تو نہیں گیا۔ آپ نے کرتا پہننا ہے، کرتا پہنو تو کیا کہو اس کو اس طرح ہی، اللہ کے لیے کرتا پہن رہا ہوں۔ کنگھا کر رہے ہو تو کیا کہنا ہے؟ کہتے رہو اللہ کے لیے کنگھا کر رہا ہوں۔ جوتا پہننا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کھانا کھانے بیٹھے اللہ کے لیے کھا رہا ہوں۔ ہر چیز میں کیا کہنا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اتنی جلدی تیزی سے آپ اس راستے کو طے کریں گے کہ عجیب و غریب نظائر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ گناہ چھوڑنے کے بعد جو آدمی اس کو کرے گا 15 دن نہیں گزرنے پائیں گے، تمہارے دل و دماغ میں ایک روشنی سی دکھائی دے گی عجیب و غریب۔ پھر آگے کی بات پھر کریں گے جو اللہ تمہیں انعام عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ چلو تو تھوڑا سا قریب ہو جاؤ، میں تھوڑا سا ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس نیت سے تاکہ اللہ تعالی ہمیں زندہ فرما دے۔ ذکر کرنے سے فکر پیدا ہوتی ہے، اور توبہ میں اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کر دیتے ہیں، مضبوطی۔